بیت و خلافت ترمیم۔ ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ نے 20 سال کی عمر میں اجودن موجودہ پاک پتن بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ شعر پڑھا: اے آتش فراقت دل با کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ۔ پیر و مرشد سے بیعت ہو کر 6 پارے اور عوارف کے 6 باب، تمہید ابو شکور سلمی اور بعض دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی علوم کے حصول کے بعد خلافت حاصل کی۔ پیر و مرشد کے حکم پر ہی دہلی آ کر محلہ گیاس پورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سلوک و معرفت کی تمام منزلیں حاصل کرنے کے باوجود آپ نے 30 سال تک نہایت ہی سخت مجاہدہ کیا۔ ایک دن شیخ عبد الرحیم نے عرض کی: حضور، آپ سحری میں کچھ نہیں کھاتے، افطاری کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے، ضعف و نکاحت سے کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ سن کر آپ کے گریہ زاری آپ کے گریہ تاری ہو گیا۔ فرمایا: عبد الرحیم، کتنے فقیر محتاج مسجدوں، درسگاہوں اور چبوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال جذب و فیض عطا فرمایا۔ اہل دہلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکت کے حصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے اور ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا۔ وقت کے بادشاہ اور امرا بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے، لیکن آپ ان کی طرف التفات نہ فرماتے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا پوتا معز الدین کیقباد کو آپ سے اس قدر گہرا تعلق تھا کہ اس نے آپ کی خانقاہ کے قریب موضع کھیلو کری میں اپنا قصر تعمیر کروایا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی اپنی خانقاہ سے سلطان کی نو تعمیر جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جاتے، لیکن آپ سلطان سے ملاقات کے لیے کبھی نہ گئے۔